پاکستان میں 2024 کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے آپ دو چیزوں کو بار بار سنتے ہوں گے، اور وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشنز۔ اب اگر کوئی بندہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے، تو اس کا تو سمپلی یہ مطلب ہو گیا کہ سسٹم میں کوئی فلا موجود ہے اور سسٹم صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں کر رہا۔ اس لیے تو لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اسی طرح کے شکوے کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کے سسٹم کو دیکھ لیں، چاہے وہ 2008 کے الیکشنز ہو، 13 کے الیکشنز ہو، 18 کے الیکشنز ہو، یا جو ابھی 2024 کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک چیز کامن ہے، ایک ٹرینڈ کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ایک الیکشن میں سب سے آگے ہوتا ہے، اگلے الیکشن میں وہ سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ اور اس کا سمپل میکینزم ہے کہ اس بندے کے خلاف بہت سے کیسز بنائے جاتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز کو یوز کر کے۔ کسی پہ 150 کیسز بنائے جاتے ہیں، کسی پہ 10، اور اسی طرح مختلف طریقوں سے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک بندہ جس پہ اتنے کیسز ہوتے ہیں، اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی پہ کیسز ہیں، چاہے جس چیز میں بھی ہو، تو اس کو تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بندہ آج سب سے پیچھے ہوتا ہے اور جس کے خلاف زیادہ کیسز ہوتے ہیں، وہ اگلے 5 سال بعد فرشتہ بن جاتا ہے، اور اس کے نیکسٹ 5 سال بعد پھر وہ ملزم بن جاتا ہے۔ تو اس چیز میں ہمارے لیے ڈیفرنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ڈیفینڈ کرے یا اس کے خلاف بولے، ہم اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی چیز کے بیس پہ لے کے سسٹم میں یہ چیز ضرور موجود ہے کہ آج ایک بندہ جو سب سے ٹاپ پہ ہے کل باٹم میں ہوگا۔ اب بات رہی لیول پلینگ فیلڈ کی کہ پاکستانی الیکشنز کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے یا کسی پارٹی کو نکال دینا چاہیے، تو میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یس ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پریویس پارلیمنٹ کی بات کریں، ہماری پریویس پارلیمنٹ بہت برے حالات سے گزر گئی ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی اپوزیشن میں تھا، نہ کوئی اپوز کر رہا تھا، ہر کسی نے اپنی مرضی سے قانون پاس کیے۔ اب اسی چیز کو لے کے اگر نیکسٹ الیکشن میں بھی ایک ویک پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، چاہے اس کے پاس پاور زیادہ ہے سیٹس کے حوالے سے، مگر اگر پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز زیادہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں پہ پولیٹیکل پاور کم ہوگی اور پارلیمنٹ پھر سے کمزور ہوگی۔ تو جب پارلیمنٹ پھر سے کمزور ہوگی تو آپ کے پاس پولیٹیکل پاور جب نہیں ہوگا، تو آپ کا جب کوئی کلیش آئے گا اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، وہی انسٹیٹیوشنز آپ کے ویک پاور کو یوز کر کے آپ کے لیے پھر وہی کام نہیں کریں گے جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو جب تک اسٹرانگ پارلیمنٹ نہیں ہوگی، آپ کے پاس اسٹرانگ پولیٹیکل پاور نہیں ہوگی، اور جب اسٹرانگ پولیٹیکل پاور نہیں ہوگی تو آپ کے انسٹیٹیوشنز اپنے منمانی سے کام کریں گے، آپ کے مرضی سے کام نہیں کریں گے۔ اسی لحاظ سے آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے تاکہ مختلف پارٹیز آئے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر اور آپ کو پولیٹیکلی سپورٹ دے پارلیمنٹ کے اندر۔ تیسری بات، دیکھیں اس ملک کے سٹرکچر پہ تھوڑا رحم کریں، اپنے پولیٹکس کے اوپر، اپنے ایکسپورٹس کے اوپر، اپنے انڈسٹریز کے اوپر، اپنے ایگریکلچر جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں اسی کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر، یہ چیزیں اندر سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان انسٹیٹیوشنز کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، ان کا کوئی سوچ بھی نہیں رہا، اور آپ اکیلے آگے ان انسٹیٹیوشنز کو ان برے حالات سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کا جو سٹرکچر بنا دیا گیا ہے پچھلے 5 سے لے کے 10 سالوں میں،
اس کو اتنا جلدی ریکور آپ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے آپ کو جب کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے آگے فیوچر میں تو اس کے لیے آپ کو انٹیلیکچوئلز کی ضرورت ہوگی. تو جب آپ کا پارلیمنٹ سٹرانگ ہوگا وہاں آپ کے پاس مختلف پارٹیز کے انٹیلیکچوئلز ہوں گے اور یہی انٹیلیکچوئلز آپ کے لیے ڈیسیشنز لیں گے کیونکہ ڈیسیشن میکرز تو آپ لوگ ہوتے ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں میٹرک پاس بندہ بھی ڈیسیشن میکر ہوتا ہے. وداؤٹ ایجوکیشن وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. مگر اسٹل ارسپیکٹو آف دیٹ آپ کو ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک اسٹرانگ پالیسی بنانے کے لیے, ایک اسٹرانگ ڈیسیشن لینے کے لیے, اور اسی طرح ہم اپنے انسٹیٹیوشن سے کام کروانے کے لیے. دیکھیں سمپل ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ نے کھانا پکانا ہے تو آپ ایک شیف کو ہائر کریں گے. بھی آپ کے لیے کھانا نہیں پکا سکتا. اس لیے اگر آپ اکیلے ہی سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے آ کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو یوز کر کے ڈیسیشنز لے کے اور ملک کو ٹھیک کریں گے تو یہ بڑا مشکل ہے. کل آپ کے کلیشز ہوگے انہی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. تو اگر ان کے بل بوتے پہ چلے گئے کل یہ آپ کو ایسا لحد دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. تو طاقت کا نشہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک پارلیمنٹ کو خود مختار اور سٹرانگ ضرور ہونا چاہیے. اس لیے اگر کل آپ کے اوپر کوئی مسئلے آئے تو یہی لوگ ہوں گے کم از کم آپ کو بیک ضرور کریں گے. تھینک یو.